الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 ہم نے پڑھی. تو آپ کے سامنے سکرین میں آیت کا ایک حصہ اس کا ترجمہ آ رہا ہے. تو پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونک کا مطلب ہے وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عن الشہر الحرامی، شہر حرام کے بارے میں. شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو. اور الحرام سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے. تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فیہ، لڑائی کرنا اس میں. اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا، جہاد کرنا، یہ کیسا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر. قتال کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا. قتال کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی کرنا. فیہ، اس میں، کبیر، بڑا ہے. کبیر کہتے ہیں بڑے کو، یعنی یہ ایک بڑی چیز ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا. یہ بڑا ہے، یہ بڑا گناہ آپ کہہ لیں، بڑا گناہ ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور صد کا مطلب ہوتا ہے روکنا. وَصَدٌّ، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے راستے پر نہ چلنا، اس کا انکار کر دینا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اخراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالنا. خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور اخراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکالنا اس کے اہل کو، یعنی جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دینا. منہ، اس سے، اکبر، یہ بہت بڑا ہے. کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. تو یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ منہ اکبر، یہ اس سے بھی بڑا ہے، بہت بڑا ہے. عند اللہ، اللہ کے ہاں. والفتنۃ، اور فتنے میں مبتلا کرنا. اکبر، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. من القتل، قتل سے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اب اس آیت کے حصے میں ان لوگوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں کے متعلق. سوال اس لیے کیا کہ حرمت والا مہینہ تھا سن 2 ہجری تھی. سن 2 ہجری مہینہ حرمت والا. اس مہینے کا نام کیا تھا؟ رجب. اس مہینے کا نام تھا رجب. تو
تو اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ایک جہادی لشکر بھیجا۔ تو جب مشرکین کو یہ علم ہوا، وہ جانتے تو تھے، اور حرمت والے مہینوں کی تقدیس اور اس کا ادب و احترام، اس کا خیال وہ بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے جاہلیت میں بھی وہ لوگ اس کا خیال کیا کرتے تھے۔ جب اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں جہادی لشکر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، تو وہ تانا دینے لگے کہ دیکھیں حرمت والے مہینے میں آپ لڑائی کر رہے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ تو سن 2 ہجری رجب میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ایک قافلے پر حملے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ تو جب یہ دستہ روانہ کیا گیا تو مہینہ تھا حرمت والا، تو اب انہوں نے کہا کہ حرمت والے مہینے میں تو لڑائی نہیں کی جا سکتی، تو آپ نے حرمت والے مہینے میں اس دستے کو اور اس لشکر کو بھیج دیا ہے۔ تو اس لیے حرمت کے بارے میں، مہینے کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پیارے رسول آپ ان سے کہہ دیں قتال فیہ کبیر، لڑائی کرنا اس میں بڑا ہے، اگرچہ یہ بڑا گناہ ہے، لیکن جو تمہارے کارنامے ہیں، جو تم کرتوت کر رہے ہو، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ جو تمہارے کام ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ وہ تو بہت بڑے بڑے گناہ تم کر رہے ہو۔ کون سا گناہ کر رہے ہو؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو، کفر بہ، اور انکار کر دیتے ہو اللہ کے راستے پہ چلنے سے۔ مسجد حرام سے تم لوگوں کو روک رہے ہو، ان کو بیت اللہ میں آ کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور خاص کر کے اجازت دی جاتی ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں کو تم روکتے ہو، اور پھر مسلمانوں کو تم نے اس طرح سے مجبور کر دیا ہے کہ وہ مکہ میں رہ نہیں سکتے، ان کو اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ان کو ان کے گھروں سے تم نکال رہے ہو۔ یہ اکبر عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑے جرم ہے قتال کرنا۔ اور یہ قتال کی حرمت بھی تب ہے کہ جب کفار اس کی پاسداری کریں، اور اگر کفار حرمت والے مہینوں میں لڑائی پر آمادہ رہتے تھے تو پھر مسلمان بھی اس مہینے میں لڑائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا نا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر مسلمان بھی لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اگر تم لڑنے کے لیے تیار ہو تو پھر مسلمان بھی اس مہینے میں لڑ سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ لیکن تمہارے جو کام ہے، اب تم مسلمانوں کو تانا دے رہے ہو کہ اس میں آپ نے لشکر بھیج دیا، حالانکہ تمہارے جو بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کر دینا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور اہل مکہ کو مکہ سے نکالنا، یہ بہت بڑے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ، اس کی یہاں پر فتنہ سے مراد کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنا، یا اگر وہ توحید پر عمل کر رہے ہیں تو ان کو توحید سے روکنے کے لیے سزائیں دینا، ان کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ انہیں بہت برا لگتا ہے۔ انہیں موت قبول ہے لیکن وہ عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ مطلب ہے والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ جو لڑائی ہے، جہادی دستہ بھیجنا، اس سے تو بڑا جرم تم کر رہے ہو کہ تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر رہے ہو۔ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ان کو سزائیں دینا اور ان کو فتنے میں مبتلا کرنا کیا ہے؟ ان کو اذیت دینا فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اور ان کو ان کے قتل کے درپے ہو۔ تو یہ سب کام جو تم کر رہے ہو تو یہ تو بہت بڑے جرم ہیں۔ جی، تو مطلب یہ ہے کہ حرمت کے مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن کفر کرنا، مسجد حرام اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ، اس کا بھی پہلے ہم ترجمہ کریں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وَلَا يَزَالُونَ کا مطلب ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ وہ، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑائی کریں گے، یعنی وہ کافروں کی
یا مشرکین کی عادت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ آپ سے جنگ اور لڑائی ختم کرنے والے نہیں ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ سے لڑائی کرتے رہیں گے حتیٰ یہاں تک یردوکم وہ لٹا دیں تم کو عن دینکم تمہارے دین سے، یعنی وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں. اس وقت تک یہ کوشش کریں گے لڑائی کرنے کی، اس وقت تک یہ لڑتے رہیں گے. ان استطاعوا اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں، یعنی اگر انہیں یہ استطاعت بھی مل جائے تو اس کے لیے بھی وہ گریز نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے مرتد کر دیں. اور پھر دیکھیں کافروں کی سازش اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے ہر طرح کا جتن لگاتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے، سوشل میڈیا میں لوگوں کا وقت برباد کر دیا گیا ہے، اور ٹک ٹاک اور کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اب جو ورلڈ وار ہے تو یہ میڈیا کی ورلڈ وار ہے، تو یہی چیزیں ہیں نا. اور یہ نئی نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے ان کو کبھی فحاشی پر اور کبھی وقت ضائع کرنے کی گیمز ہیں، کبھی ان چیزوں پر لگا دیا ہے. تو مقصد کیا ہے اصل میں کافروں کا؟ یردوکم عن دینکم، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. بس یہ وہ چاہتے ہیں، چھوڑ دو دین کو. اور دیکھیں نا اس کے لیے کس طرح کے کس طرح کی واہیات بکی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کو سیکولر بھی بنایا جاتا ہے کہ دین کا کیا تعلق ہے. دین سے کیا؟ مسجد مدرسہ، بس مولوی داڑھی رکھی ہوئی جن لوگوں نے، چند لوگ ہیں بس. تمہاری جو ترقی ہے اس میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کی بات نہ سنو. تو یہ ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قتال بھی کریں گے. ان کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہ تمہارے دین سے پھیر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور جو مرتد ہو گیا تم میں سے، پھر گیا تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فَيَمُتْ اور اس کی موت اسی حالت میں واقع ہوگی، مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، کافر ہے اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، اس نے دین کو چھوڑ دیا. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو یہی ہیں وہ ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کی جو حرمت تھی اس میں جو لڑائی کرنے کا حکم تھا کہ لڑائی سے باز رہنا، یہ منسوخ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں سورہ توبہ میں یہ آیت ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ جہاں بھی تم مشرکین کو پاؤ ان کو مارو. تو اس آیت سے کیا ہوا کہ یہ حکم لڑائی سے بچنے کا منسوخ ہو گیا. کچھ مفسرین نے یہی کہا. لیکن سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور پھر کہا کہ اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور پھر اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا اور مشرکین کو تم نے قتل کرنا ہے اور جیسے وہ تمہیں قتل کرتے ہیں. اور پھر دوسری آیت سورہ بقرہ میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. تو بعض نے تو کہا کہ یہ حکم لڑائی سے بچنے کا منسوخ ہو گیا، لیکن صحیح قول اس میں یہ ہے کہ اگر کافر آمادہ ہوں گے لڑائی کرنے پر، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کریں گے تو مسلمان ان کے مقابلے کے لیے تیار رہیں گے اور پھر بھی وہ لڑائی کریں گے. ورنہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں کی طرف سے پہل نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تو پھر مسلمان لڑائی کریں گے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان استطاعوا یہاں پر فرمایا کہ اگر وہ استطاعت رکھیں، تو اس بات میں اس میں یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ کفار بے شمار لڑائیوں کے باوجود بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. حتی یردوکم یہاں تک کہ وہ تمہیں لٹا دیں عن دینکم تمہارے دین سے، اگر وہ طاقت رکھتے ہوں. وہ جتنی مرضی لڑائیاں کر لیں لیکن اس منصوبے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ان کی کوششیں جاری رہیں گی لیکن وہ کبھی بھی تمام مسلمانوں کو دین سے مرتد نہیں کر سکیں گے. کوئی ایک آدھا ہو گیا اس کی الگ بات ہے،
لیکن تمام مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں ایسا ممکن نہیں ہے، اس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ جو تم میں سے مرتد ہو گیا، دین کو اس نے چھوڑ دیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس کی موت اسی حالت میں ہوئی، کفر کی حالت میں ہوئی، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، جتنی بھی اس نے نیکیاں کی ہیں اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے دین کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ لیکن اگر اس نے وہ دین کو اس نے چھوڑا، مرتد ہوا، لیکن پھر توبہ کر لی سچے دل سے، اللہ سے معافی مانگ لی اور دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر جو اس کے پہلے اعمال ہیں اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اور توبہ اگر سچی ہے، اس کی توبہ قبول ہے، تو پھر اس کی زندگی سنور جائے گی، پھر دنیا میں بھی اس کو بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو پھر جو اس نے اسلام کی حالت میں پہلے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر بھی اس کو نہیں ملے گا۔ مرتد ہو گیا، کفر کی حالت میں فوت ہوا، تو پھر وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اصحاب النار، جہنم والا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو مرتد کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، واپس دین کو قبول کر لے، اس کو دعوت دی جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر اسلام کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن قتل کون کرے گا؟ عام مسلمان نہیں، بلکہ حکمران، حاکم وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے اپنے دین کو بدل دیا ہے۔ من بدل دینہ فقتلوہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اپنے دین کو بدل دے، دین اسلام کو چھوڑ دے تو اس کو قتل کر دو۔ اور پھر اگر وہ مرتد ہو جائے گا تو اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت بھی مسلمان حکمرانوں کے ذمہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کو سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ اور پھر اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان اگر اس کی بیوی ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، وراثت مسلمانوں سے اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ تمام حقوق جو اسلام والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی ہیں وہ، یرجون رحمت اللہ جو امید رکھتے ہیں، یرجون کا مطلب کیا ہے؟ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مرتد ہو گیا اور اس کا ذکر کیا کہ اس کے اعمال تو برباد ہو گئے، لیکن وہ شخص جو ایمان والا ہے اس کو کیا ملے گا؟ جس نے ایمان لایا، جو مومن ہے اور مہاجر ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کافر کس طرح سے انہوں نے کوششیں کی، مسلمانوں کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، مسلمانوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، ہجرت کر دی۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ تو جو مہاجر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی چھوڑتا ہے۔ حجر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں باب مفعلہ سے کیا ہے؟ ہاجروا، تو اس میں مبالغہ مقصود ہے کہ کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر۔ اور یہاں پر مراد کیا؟ مراد دار الکفر کو چھوڑ کر دار اسلام میں آ جانا، یعنی دار کفر سے قطع تعلق ہو جانا اور دار اسلام میں آ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ تو جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اسلام کی خاطر اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، اور یہاں مطلب کیا ہے؟ لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اور جہاد میں سب سے عظیم جہاد کیا ہے؟ لڑائی کرنا، قتال کرنا، غزوہ میں، معرکہ میں شریک ہونا۔ تو وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، اور جاہدوا یہ باب مفعلہ سے ہے، تو مجاہدتاً و جہاداً کا معنی ہوگا دشمن سے لڑنا۔ تو اپنی ساری کوشش کرنا اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ جہاد ہے۔
حتیٰ کہ اگر اس پر اس کی جان کی بازی لگتی ہے تو وہ بھی لگا دیتا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم نے پول کوشچن نہیں کیا آپ لوگوں سے، تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ يسألونك اس کا مطلب ہم نے پڑھا پہلے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمری خمر کے بارے میں، خمر کہتے ہیں شراب کو، شراب کے بارے میں، والمیسری اور جوے کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، فیہما ان دونوں میں، اثم کبیر بڑا گناہ ہے، کبیر کا مطلب بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ومنافع للناس اور فائدہ ہے لوگوں کے لیے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے، واسمہما اور ان کا گناہ یعنی شراب اور جوے کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے زائد، عف کا مطلب کیا ہے؟ زائد ضرورت، جو ضرورت سے زائد ہو تو وہ خرچ کریں، اور عفو کا مطلب بہترین، بہترین جو ہے وہ خرچ کریں، دونوں معنی ٹھیک۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب سوال کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور شراب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ خمر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہر نشہ خمر ہے، ہر نشہ کیا ہے؟ خمر ہے، شراب ہے، وکل مسکر حرام اور ہر نشہ حرام ہے۔ تو ہر نشہ اور چیز خمر ہے، خمر کا مطلب ہوتا ہے ڈانپ لینا، کیونکہ یہ شراب بھی انسان کے دماغ کو ڈانپ لیتی ہے، تو فرمایا کہ ہر نشہ جو ہے وہ شراب ہے اور ہر نشہ حرام ہے۔ بعض لوگوں نے صرف انگور کی جو شراب ہے اس کو خمر قرار دے دیا، اور باقی جو ہے سب کو دوسرے نام دے کر تو انہیں حلال سمجھ لیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور خمر یعنی شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے، کہ وہ ان کو حلال کر لیں گے، یعنی ان کو الگ نام دے کر تو پھر ان کو استعمال کریں گے۔ اور ایسے ہی سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ خمر یعنی شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ تو شراب کس کو کہتے ہیں؟ نشہ آور چیز کو، اور جو بھی نشے والی چیز ہوگی وہ حرام ہے۔ یہ تھا خمر کے بارے میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والمیسر، میسر کسے کہتے ہیں؟ جوے کو۔ میسر کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے، یہ یسر سے ہے، اور یسر آپ کو پتہ ہے آسانی کو کہتے ہیں، یسرن تو اس کا معنی ہوتا ہے سہولت سے، آسانی سے، تو کیونکہ جوے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے مل جاتا ہے، ہاتھ لگ جاتا ہے نا، دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو میسر کہا جاتا ہے۔ تو آج کل جیسے یہ لاٹری ہے، بیمہ ہے، اور سٹے وغیرہ اور بھی جوے کی جتنی اقسام، تو وہ کیا جوا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہما اثم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ ومنافع للناس، اگرچہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ فائدے
کیا ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جوئے کے ذریعے پیسہ سمیٹ لیتے ہیں، شراب کے ذریعے اس کو بیچتے ہیں، کماتے ہیں، اس کے ذریعے بھی پیسے مل رہے ہیں، یہ منافع تو ہے اس میں، لیکن گناہ اس کا کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اب یہ نہیں کمپیئر کیا، مقارنہ یہ نہیں کیا کہ فائدے زیادہ ہیں نقصان زیادہ ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ وَإِثْمُهُمَا، ان کا گناہ، اکبر من نفعہما، اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز فائدے مند بھی ہے، اگر وہ کام گناہ کا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ نہیں کہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی لوگ جوا جو کھیلتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو سود لیتے ہیں اور بینک سے یا اس طرح یہ چیزیں حرام ہے نا، انسان کے اندر فائدہ بڑا مل رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، مہینے کے بعد، سال کے بعد انٹرسٹ لگ رہی ہے، سود آیا جا رہا ہے، فائدہ ہے یا نہیں فائدہ؟ لیکن دیکھیے گناہ اس کا بہت بڑا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فائدے والا ہے یا نقصان والا ہے، اس فائدے کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے کس کے ساتھ؟ گناہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا فائدہ کم ہے اور گناہ بہت بڑا ہے، تو اس گناہ سے بچ جائیے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، لیکن گناہ کا جو وبال ہے وہ انسان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پھر فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو پسندیدہ چیز ہے، جو بہترین چیز ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور ایک اس کا مطلب کیا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، زائد ضرورت، یعنی پہلا کام کیا ہے کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، جو اس سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو جو ضرورت سے زائد ہوگی وہ بہترین چیز ہی ہوگی نا، یہ مطلب نہیں ہے کہ نکمی چیز دینی ہے، یعنی تمہیں، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ کہ انسان غنی ہو، انسان کے پاس مال ہو اور وہ غنی ہو اور محبوب ترین اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ بہترین صدقہ ہے کہ انسان خود اتنا محتاج، جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، تو ایسی چیز خرچ کرنی کہ اپنی ضروریات پوری ہوں اور پھر اس کے بعد لوگوں پہ خرچ کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، تو بہترین چیز خرچ کرنی ہے، اور پہلا حق کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، یہ نہیں ہے کہ سب کچھ خرچ کر دو خود لوگوں سے مانگتے پھرو، پھر خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جی، آج ہم آپ سے سوالات نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس کو کویسچن اینڈ آنسر جو ہمارا ادھر میں زوم پہ بنا ہوا ہے اس میں آپ سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، کلاس کے اینڈ پر انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو لکھ لیں سبق کے متعلق، اور پھر آخر میں ہم انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پر ان سوالات کے جوابات عرض کریں گے۔ دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، یہ لفظ اس کا معنی تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج کے سبق میں تقریباً تیسری دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ، کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، اصلاح کہتے ہیں صلح کرنا، ان کی بھلائی سوچنا، ٹھیک ہے، اصلاح لہم، اصلاح ان کی، خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملاؤ ان کو، تخالطوہم تم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور کمال حکمت والا ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں، فی الدنیا والآخرہ، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں،
کہہ دے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے سنوارنا، بہتر کرنا، تو یتیموں کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت، لَأَعْنَتَكُمْ، تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو پھر دنیا والآخرہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلی آیت کون سی تھی؟ یہ دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تو لعلکم تتفکرون کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے اور دنیا اور آخرت میں ان کے نقصانات اور ان کا کبیرہ گناہ ہونا، اور شراب اور جوئے کے بجائے اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیزیں خرچ کرنا کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت میں بھی جو شراب کے فائدے اور نقصان ہیں اس کو بھی بیان کر دیا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے تو دنیا میں تمہیں فائدے ملیں گے اور آخرت میں کیا فائدے ملیں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تاکہ تم چند روزہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں ہی خود ہی غور و فکر کر لو کہ عقل سے کام لے کر تم کس کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ چند روزہ دنیا ہے، اس کو ترجیح دے کر اگر تم حرام کماؤ گے، یا آخرت کو ترجیح دے کر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے اور جو ناجائز کام ہے اور ناجائز طریقے سے مال کو جمع کرنے سے بچو گے، تو اس میں تم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، لعلکم تتفکرون، غور و فکر کرنا کہ فائدہ کس میں ہے، ہمیشہ کا فائدہ کس میں ہے، آخرتی کامیابی میں۔ اب اگلا سوال ہے عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کی جمع ہے یتامہ، ٹھیک ہے؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بالغ ہونے تک یتیم ہے، جب بالغ ہو جائے تو پھر یتیم نہیں رہتا، تو بالغ ہونے تک وہ یتیم ہے، اس کا سہارا چونکہ ختم ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اصلاح لہم خیر، اس کو سنوارتے رہو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی اصلاح کرو اور اس کی سرپرستی کرتے رہو، اور یہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم اس کا مال ملا لیتے ہو، یعنی اگر ایسے ہے کہ اس کا مال بالکل تم علیحدہ کر دو گے اور وہ مال وافر مقدار میں ہے، وہ استعمال نہیں ہو رہا، خراب ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ مال کوئی لوٹ لے یا کوئی اس کا نقصان پہنچ جائے یا مال پڑا رہے، اگر اس کو تم بزنس میں لگاؤ گے تو فائدہ ہو جائے گا، نہیں لگاؤ گے تو وہ ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اور اگر کوئی کھانے کی چیز علیحدہ کر کے تم نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ یتیم کی ہے بس یہاں پر پڑی رہے تو وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس میں ان تخالطوہم، اگر تم ان کو آپس میں ملا لو، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے مال کو خراب کرنے کی نیت سے اپنے مال کے ساتھ ملاتا ہے، فساد کی نیت سے ملاتا ہے، اور کون ہے اصلاح کے لیے کہ اس کا مال بچ جائے، اصلاح کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ان کے مالوں کو علیحدہ کر دیا، تو مگر اس طریقے سے کہ جو سب سے اچھا ہو، الا باللتی ہی احسن، میں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ مال کو، ان یتیموں کے مال کو علیحدہ کر دیا۔ اب یتیموں کا کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا، گوشت سے بدبو آنا شروع ہوگی، بدبو آنے لگی، تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی، تو اس پر یہ آیت اتری، ٹھیک ہے؟ یہ روایت مسند احمد میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر ان کو ملا لیتے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون فساد کی نیت سے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت سے اپنے مال کے ساتھ ملاتا ہے کہ تاکہ اس کا مال کھا جاؤں، کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ یہ تو یتیم ہے، اور لیکن اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے کہ اگر
تم پر مشقت آ جائے، اور اگر ایسا ہے کہ تم یتیم کے مال کی حفاظت کر رہے ہو، اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہو، اور اگر تم تنگ دست ہو تو ضرورت کے مطابق اس کا مال استعمال بھی کر سکتے، آسانی ہے۔ اور اگر مشقت ہوتی کہ بالکل اس کے مال کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، تو پھر یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر مشقت اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے تو وہ یتیم کے مال سے بچے، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے یتیم کا مال کھانا، تو وہ بچے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے اور اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی پرورش میں لگا ہوا ہے، تو وہ اس میں سے دستور کے مطابق تھوڑا سا لے لے جس سے اس کا گزارا چل جائے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہاں پر یتیموں کے ساتھ خیرخواہی کی تلقین کی گئی ہے جی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس میں ہم پڑھیں گے نکاح نہ کرو مشرکوں سے، مشرک عورت اور مرد سے نکاح کی ممانعت ہے اس میں، اور مومن لونڈی یا غلام، مشرک آزاد عورت یا آزاد مرد سے بہتر ہے۔ ایک مشرک آزاد مرد ہے یا مشرکہ عورت ہے، دوسری طرف مومن آزاد مرد ہے تو مومن بہتر ہے، اور ایسے مومنہ لونڈی ہے تو وہ بہتر ہے مشرک سے۔ اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکات سے، شرک کرنے والی عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان کو قبول کر لیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ آما کہتے ہیں لونڈی کو، اور آماتم مؤمنتن، مومنہ لونڈی، خیرن بہتر ہے، من مشرکہ، مشرکہ سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں وہ بھلی لگے، اگرچہ تم اس کو پسند کرتے ہو، وہ مومنہ نہیں ہے تو وہ بہتر نہیں ہے مشرکہ سے۔ مشرکہ اگر تمہیں اچھی بھی لگتی ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ مومنہ، وہ آزاد بھی نہیں ہے، لونڈی ہے، تو پھر بھی اس سے نکاح کر لو، مشرکہ آزاد عورت سے نہ کرو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرواؤ، اور نہ تم نکاح کرواؤ، یہ لفظ پہ غور کرنا، پہلا تھا وَلَا تَنكِحُوا، نہ تم نکاح کرو، اور لَا تُنكِحُوا أَنكَحَ يُنكِحُ باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح میں دینا، نکاح کروانا کسی کا، تو یہاں پر جو نکاح کروانے والے اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان سے خطاب ہے، وَلَا تُنكِحُوا، اے مردو نہ تم نکاح دو، المشرکین، مشرکین کو، جو مشرک مرد ہیں ان کو نکاح نہ دو اپنی عورتوں کا، حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً مومن مرد، خیر بہتر ہے، من مشرکن، مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر تمہیں وہ اچھا ہی کیوں نہ لگے، وَلَعَبْدٌ، عبد کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ غلام، اور غلام جو ہے مومن غلام وہ بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، نکاح سے کیوں ممانعت کی؟ کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ تمہیں بلا رہے ہیں جہنم کی طرف، تو نکاح کر کے نکاح کی لذت تو لے لو گے لیکن جہنم میں جانا پڑے گا، تو اگر تمہیں وہ پسند بھی ہیں، مشرک ہیں، ان سے نکاح نہ کرو۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو اب اس آیت میں پہلا جو حکم ہے وہ کیا؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ مشرکہ عورتوں سے تم نے نکاح نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ
مومنہ بن جائیں، ایمان لے آئیں. یعنی جو مشرک عورتیں ہیں جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، جو کافر ہیں، بت پرست ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو ان سے تمہارا نکاح درست نہیں ہے. اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہیں تو پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. اور پھر فرمایا کہ غلام جو لونڈی عورت ہے وہ مومنہ ہے تو اس کو اختیار کر لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرکہ سے جس کو تم پسند تو کرتے ہو لیکن وہ مشرکہ ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا. تو یہاں پر مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے. صرف مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا کتابیہ سے نکاح کر سکتا ہے، اہل کتاب. اب جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں جو یہودی اور عیسائی ہیں تو ان کی عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے رکھی ہے. اگرچہ وہ اہل کتاب بھی شرک کرتے ہیں لیکن اہل کتاب ہیں، وہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کے پاس کنسپٹ موجود ہے کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں اور انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رسولوں کو بھیجا گیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور دیگر پیغمبر بھی تھے. اگرچہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کا ارتکاب کر لیا، لیکن پھر بھی وہ اگر اہل کتاب ہیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی جو مشرک ہیں ان سے نکاح نہیں کیا جائے گا. مشرک عورتیں جو ہے نا اہل کتاب میں سے، ان سے نکاح نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ قرآن مجید نے ان کے شرک کا بھی ذکر کیا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، واضح شرک ہے. اس کے باوجود قرآن نے اجازت دی ہے کہ ایسی عورتیں جو اہل کتاب ہیں ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ جنہیں اہل کتاب دے دی گی یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. یعنی مسلمان مرد اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ مرد قوی ہے اور عورت اس کے ماتحت ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے یہ حکمت اس میں ہے کہ وہ عورت کو سمجھا کر مسلمان بھی بنا سکتا ہے، کم از کم اس کو توحید پر تو لا ہی سکتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعوت دی ہے نا اہل کتاب کو، قل تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب اللہ کے رسول کو فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا، کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ تم آ جاؤ ایک ایسے کلمے کے درمیان کلمے کی طرف جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان برابر ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو خیر خلاصہ کلام کیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بچنا بہتر ہے. جب اپنے ایمان کا خطرہ ہو اور پھر بچوں کی پرورش کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر بچاؤ اختیار کیا جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ حلال ہے. یہ بات ہوگی وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرکات اور جو شرک کرنے والی عورتیں ہیں ان کے نکاح کے متعلق. ٹھیک ہے، تو کسی بھی اہل کتاب کے علاوہ کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو جو مسلمان عورتیں ہیں اور وہ شرک کا ارتکاب کرتی ہیں کیا ان سے نکاح ہو جائے گا؟ جی ان سے نکاح ہو جائے گا. جب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، حالانکہ وہ شرک کرتی ہیں، کس لیے جائز ہے کہ انہیں پتہ ہے اور وہ کتاب ان کو دی گئی تھی. تو ایسے ہی جو مسلمان عورتیں شرک کرتی ہیں تو ان سے بھی مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں. ان کے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن ان سے نکاح درست ہے کیونکہ یہ ایک کلمے کو پڑھنے والے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والیاں ہیں، تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح کرو نکاح میں دو مشرکین کے، جو مشرک مرد ہیں ان کے نکاح میں اپنی عورتیں نہ دو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. اگر ایمان لاتے ہیں توحید کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کو اپنی عورتیں دے سکتے ہو. یہاں پر نکتے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں خود ان سے نکاح نہ کریں، ان مردوں سے عورتیں خود نکاح نہ کریں، بلکہ کیا فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ اے عورتوں کے اولیاء جو عورتوں کے سرپرست ہیں ان کو حکم دیا کہ تم نے اپنی عورتوں کو، اگر باپ ہے تو اپنی بیٹی کو، بھائی ہے تو اپنی بہن کو، اپنی جو تمہاری عورتیں ہیں جن کا تمہیں سربراہ بنا دیا گیا ہے، جن کے ولی تم ہو، تم نے ان کا نکاح
مشرک مردوں کو نہیں دینا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس لیے فرمایا ولا تنکحوا، کہ جو اولیاء کو خطاب کیا کہ وہ نہیں دیں گے نکاح۔ اور اس کی وضاحت احادیث سے بھی ہوتی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر یہ حدیث ذکر کی ساتھ یہ آیات بھی ذکر کی اور یہ ثابت کیا کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات بھی یہاں پر سمجھنے کی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان مشرک مردوں کو عورتیں نہ دو، اپنی عورتیں، یہاں تک کہ وہ مومن نہ بن جائیں۔ اگر وہ مومن بن جاتے ہیں تو پھر ان کو دے سکتے ہو۔ اگر مسلمان کوئی شرک کرنے والا ہے تو پھر بھی موحدہ بیٹی کو اس کے نکاح میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں پر جا کر وہ بیوی ہی رہے گی، تو پھر یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ بھی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو پہلے یہ اس کو سمجھائیں، اس کو عقیدہ سمجھائیں۔ آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اپنی بہن دے رہے ہیں، تو اس کو عقیدہ سمجھائیں کہ شرک سے باز آ جاؤ، شرک نہ کرو، شرک کو چھوڑ دو، اور اگر پھر وہ توحید کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کروا دینا چاہیے۔ تو فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں مشرک، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگ جنت میں جاؤ اور بخشش تمہیں مل جائے، اور اللہ تعالیٰ آیات کو واضح کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اب کے سبق میں ہم پڑھیں گے حیض کے بارے میں، عورتوں کے خاص ایام جو ہوتے ہیں پیریڈز، اس کے بارے میں، اور حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہنے کا حکم۔ اللہ توابین اور مطہرین سے محبت کرتا ہے، بیویوں کے پاس آنے کے احکامات وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے۔ یہ اس کا معنی، اذن کا معنی تکلیف بھی ہوتا ہے، گندگی بھی ہوتا ہے، کہ یہ گندگی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، یہ معنی بھی اس کے ہیں۔ تو قل ہوا اذن کا مطلب ہوگا یہ نکرہ ہے کہ وہ ایک قسم کی گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، تو تم دور رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی حالت میں، ولا تقربوهن، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، اور جب وہ اچھی طرح پاکی اختیار کر لیں، فاتوہن، تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ جی تو حیض آپ جانتے ہیں کہ حیض کہتے ہیں خون کو، حیض کا لفظی مطلب ہوتا ہے بہنا، تو مراد کیا ہے کہ عورت کا وہ خون جو ہر ماہ عادت کے مطابق آتا ہے، تو جو عادت کے مطابق آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں حیض، اور جو خلاف عادت آئے تو وہ بیماری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں استحاضہ۔ تو یہ اس کا اذن کا مطلب کیا ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، گندگی ہے، تینوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا مردوں کو یہ حکم دیا کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے نماز کو بھی معاف کر دیا ہے، نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، مسجد میں نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حالت میں تم نے بھی ان سے دور رہنا ہے۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم نہیں ہوں گے، باقی اس کے علاوہ بالکل ان سے علیحدہ ہو جانا وہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب جو یہودی ہیں وہ ایسے کرتے تھے کہ جب عورت کی یہ خاص دن ہو تو وہ بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے، اکٹھے نہیں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پھر صرف وہ خاص تعلقات کے علاوہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ باقی تعلقات رکھنا، میل جول، سلام دعا، سب کچھ جائز اور درست ہے، سوائے وہ جو میاں بیوی کے خاص تعلقات ہوتے ہیں ان سے دور رہنا ہے،
وہ کب تک دور رہنا ہے؟ یہاں تک یہ پاک ہو جائے، یعنی وہ خون ختم ہو جائے. اور خون کے بعد فیضا تطہرن مبالغہ کا سیکھا، یعنی پاک بھی ہو جائیں اور اس کے بعد غسل بھی کر لیں. فأتوہن من حیث امرکم اللہ. تو صحیح بات یہی ہے کہ صحبت کے لیے اس کے بعد وہ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، تو پھر ان کے پاس جانا چاہیے. من فأتوہن، تم جاؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی اسی جگہ پر جانا ہے، قبل میں دبر میں نہیں، وہ منع ہے. تو جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پر ہی تم جاؤ گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور متطہرین کا مطلب ہے بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. نساؤکم، اور تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو، انا کا مطلب جہاں سے شئتم تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، وقدموا اور تم آگے بھیجو لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا اور جان لو، انکم ملاقوہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے. تو عورتوں کی جو بیماری ہے حیض، اس کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد عورتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. تو یہ ایک خاص حکم بیان کر دیا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو جس جگہ سے فصل کی امید ہو، اولاد کی امید ہو، تو وہاں پر ہی تم نے جانا ہے. تو یہود یہ سمجھتے تھے کہ اگر پیچھے والی سمت سے آگے کی طرف ہی، یعنی اس جگہ پر ہی مرد آئے، میاں بیوی تعلقات قائم کریں، تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے کہ بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. تو اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر تم نے آنا ہے، لیکن کوئی بھی طرف ہو اس میں حرج نہیں ہے. اناشی تم جہاں سے تم چاہتے ہو تو تم آ سکتے ہو. اور پھر ہمیں وقدموا لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو، اور ان بیویوں کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم ملاقوہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. کیونکہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں بس وقت کوئی بھی نہیں جانتا، اور کیسے تعلقات ہیں، اور ان میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا جان لو. دنیا میں اگر بچ جاؤ گے ظلم و زیادتی کر کے، لیکن اللہ سے نہیں بچ سکو گے. وَاعْلَمُوا جان لو انکم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور پھر فرمایا کہ جو مومن ہیں، حکم کو مان کر چلتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور پیچھے ایک بات یہ اہم رہے گی کہ اس حالت میں دو باتیں ان کو ذہن میں رکھیے. ایک بات تو یہ ہے کہ خاص ایام میں عورت کے قریب جانا منع ہے. اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے تو اسے توبہ کرنی ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ کرے گا، نصف دینار یا 1 دینار کے برابر وہ صدقہ کرے گا اگر حیض کی حالت میں وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ قبل میں یعنی آگے ہی صرف مرد حضرات جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پیچھے والا راستہ اختیار کرنا یہ حرام ہے، منع ہے. تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جی 5 منٹ باقی ہیں اور آج ہم سبق یہاں پر ہی ختم کریں گے. ٹھیک ہے، آخری آیت اس کا ترجمہ سن لیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور نہ تم بناؤ اللہ کو، عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم حسن سلوک کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا اور صلح کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیکی کے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں کہ بس ہم نے قسم کھا لی ہے، اب تو یہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، اب کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، تمہاری اچھائی ہم نہیں کریں گے، میں نے قسم کھا لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً نشانہ اپنی قسموں کا،
नेकी के काम करने से रुकावट कसम खा के कर रहे हो कि मैं नेकी नहीं करूंगा, मैं तकवा इख्तियार नहीं करूंगा, मैं सुलह नहीं करूंगा, मैं नेक काम नहीं करूंगा, तो ये चीज दुरुस्त नहीं है। जब तुम तो ऐसी कसम अगर कोई शख्स खा लेता है कि वो कोई नेकी का काम नहीं करेगा, तो उसे क्या करना चाहिए? इसके बारे में एक रवायत है, वो सुन लीजिए, सहीह बुखारी में है। अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब तुम किसी बात पर कसम खा लो, फिर देखो कि दूसरा काम उससे बेहतर है, तो अपनी कसम का कफारा दे दो और वो काम करो जो बेहतर है। कसम खा ली तो उसका कफारा दे दो और वो बेहतर काम करो। नेकी से रुकने के लिए कसम खाना ये दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद हम कसम के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि लगब कसम क्या होती है, और फिर कसम का कफारा भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। कुरान मजीद में ही उसका जिक्र आएगा, तो खैर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसका जिक्र कर देंगे। जी, आप हजरात का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने की, इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व